نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا وطبيب قلوبنا محبوب رب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولا الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين. ولعن الله على أعدائهم أجمعين. ولعن الله على غاصبين حقوقهم. ولعن الله على منكرين فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وشرافتهم وجلالتهم وولایتهم وعنایتهم وکرامتهم وطہارتهم وعطشهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وقاله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات. عزیزان گرامی، عرصہ داران ابن زہرا، ماتم داران سید مظلوم کربلا، مجلس عزا کا آغاز ہو چکا ہے، اور اگر ابھی بھی کوئی باہر ہے تو وہ آئے، اور بچوں کو اپنے پاس ضرور بٹھائیے. بیچ مجلس میں اٹھنے لگتے ہیں، ان کو بتائیے کہ ہمارے یہاں بیچ عبادت میں نہیں کھڑا ہوا جاتا ہے. تو مکمل مجلس سنیں، کیونکہ انہی کا دور ہے، یہی اب سیکھیں گے. بزرگوں کا دور گیا، یہی بچے چل کر آگے اس چیز کو سنبھالیں گے. تو اکثر میں تقریر کرتا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو فقط دین اسلام ہے. اس کے علاوہ خدا کو کسی بھی طرح کا، کسی کا بھی کوئی بھی دین پسند نہیں. عزیزو، اس دین کے لیے اللہ نے کوئی کمزور سا انتظام نہیں کیا ہے، بڑا مستحکم اور مضبوط انتظام کیا ہے. اس دین کا انتظام ایسا کیا کہ اللہ نے ایک بڑی طولانی انبیاء کی انجمن رکھی. جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ایک ایک کر کے سب کو بھیجتا چلا گیا کہ آدم اب تم جا کے ہمارے دین کو سنبھالو. نوح اب تم بھی جا کے ہمارے دین کو سنبھالو. ابراہیم تم جا کے ہمارے دین کو سنبھالو. شیس تم جا کے ہمارے دین کو سنبھالو. نالائیل تم جا کے ہمارے دین کو سنبھالو. اشمعیل تم جا کے ہمارے دین کو سنبھالو. اسماعیل تم جا کے ہمارے دین کو سنبھالو. سب آئے، دین سنبھالتے رہے، سب آئے، دین سنبھالتے رہے. مگر امتحانوں کی انتہا جب ہونے لگی تو سارے انبیاء نے ہاتھوں کو جوڑا کہ پروردگارا، اس سے زیادہ امتحان ہم نہیں دے سکتے. وہ تیرا آخری نبی ہے جو ہر امتحان سے گزر سکتا ہے. ہم سے سارے امتحان نہیں دیے جا سکتے ہیں، ہم سارے امتحان نہیں دے سکتے. یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے آخری نبی پر آیا. یعنی ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ اللہ کی توحید بچانے والے یہ سارے نبی ہیں، اور سارے نبیوں کی خدمتوں کو بچانے والے آخری نبی ہیں. اور آخری نبی کی رسالت کو بچانے والے، ان کی گواہی کو بچانے والے علی مرتضیٰ ہیں. اور علی مرتضیٰ کی، علی ولی اللہ کی گواہی کو بچانے والے امام حسین ہیں. اور امام حسین کے مقصد حسینیت کو بچانے والی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں. بس سلوات پڑھ دیں تو میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. یعنی پتہ چلا جی، یہی تو کمال ہے ذکر اہل بیت کا. بدن بوڑھے ہوتے ہیں، جذبے جوان ہوتے ہیں. جتنے دن بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں اتنے جذبے جوان ہوتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے کربلا میں ایک بوڑھا دیکھا تھا، سب سے زیادہ عمر اس کی تھی مگر سب سے زیادہ جوان جذبہ اسی کا تھا، جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے. تو سارے انبیاء کی نبوتوں کو بچانے والے ہیں حسین.
اور حسین کی حسینیت کو بچانے والی ہیں جناب زینب. اگر جناب زینب نہ ہو تو پہچانے گا کون کہ آدم نے کیا کمال دکھائے تھے؟ زینب نہ ہو تو پہچانے گا کون ابراہیم نے کیا قربانی دی تھی؟ یعنی ساری کائنات کا نظام جو بچایا ہے وہ جناب زینب نے بچایا ہے. مجھے ایک عالم کا جملہ یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ جناب زینب کا مقام ایسا ہے جیسے کہ قرآن کے اندر سورہ توحید اور سورہ کافرون کا مقام ہے. میں نے پوچھا بھائی سورہ توحید کیا ہے، سورہ کافرون کیا ہے؟ آواز آئی سورہ توحید میں تولا ہے، سورہ کافرون میں تبرہ ہے. سورہ توحید میں تولا ہے، سورہ کافرون میں تبرہ ہے. یعنی زینب کے اندر دو خصلتیں پائی جاتی ہیں. زینب تبرہ بھی رکھتی ہے، زینب تولا بھی رکھتی ہے. بھائی کیسے پتہ چلے تولا کس کے لیے ہے، تبرہ کس کے لیے ہے؟ بڑا آسان سا جواب ہے. جو حسین والے ہیں ان کے لیے تولا ہے، جو یزید والے ہیں ان کے لیے تبرہ ہے. اب آپ جڑ گئے ہیں یہاں سے، میں بس آغاز کر رہا ہوں، آپ جڑ گئے یہاں سے. دیکھیے جناب زینب کا یہی تو کمال ہے کہ مصائب کے اندر فضائل موجود ہیں. مصائب کے اندر فضائل موجود ہیں. ان کو کہا جاتا ہے ام المصائب. جناب زینب کو کہا جاتا ہے ام المصائب، یعنی سب سے زیادہ جن کے اوپر مصائب ٹوٹے ہیں، مصائب کی ماں. لیکن کمال یہ ہے کہ ان کے مصائب میں بھی فضائل پوشیدہ ہے. پتہ کیسے چلے کیا کیا فضائل ہوئے ہیں؟ تو پہلے مصائب کا منظر دیکھو، پھر فضائل کا رخ دیکھنا. دربار سجا ہوا ہے، اہل حرم کھڑے ہوئے ہیں، سب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سب کے شانے بندھے ہوئے ہیں، سب کی گردنیں بندھی ہوئی ہیں. یہ ہے مصائب کا منظر. آؤ دیکھو اب کیا ہے، اب ہے فضائل کا منظر کہ جتنے 700 کرسی نشین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے سفیر روم بھی کھڑا ہوا. سفیر روم کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ بتاؤ یہ کون ہے، بتاؤ یہ کون ہے، بتاؤ یہ کون ہے. زینب نے سجاد کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھا سجاد یہ پوچھ رہا ہے ہم کون ہیں؟ سجاد تو امام وقت ہے، اگر اجازت دے تو میں کچھ بولوں، تو میں کچھ بولوں، تو میں کچھ بولوں. سجاد نے کہا بسم اللہ، آپ کو ہی بولنا چاہیے کیونکہ آپ اس کی بیٹی ہے جو بولتا تھا نہج البلاغہ بنتی تھی. نعرہ ابو طالب، نعرہ ابو طالب، نعرہ ابو طالب، نعرہ محمد، نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، نعرہ میثمی، نعرہ ابو الفضل عباس، نعرہ سکینہ، نعرہ نوجان علی اکبر، نعرہ حبیب نمظاہر، نعرہ حر دلاور، نعرہ جابر، نعرہ خنبر، نعرہ ابو ذر، نعرہ سلمان، نعرہ مالک اشتر، آواز بلند در سلوات. جڑے ہوئے نا، اب جملہ سرو کر رہا ہوں کہ یہ کون ہے. جناب سید سجاد سے پوچھا کیا اجازت ہے؟ جواب آیا آپ ہی بولے کیونکہ آپ اس کی بیٹی ہے. جو بولتا ہے تو کبھی قرآن بنتا ہے، کبھی نہج بلاغہ بن جاتی ہے. آپ کا ہی بولنے کا حق ہے. بھلے ہی میں امام ہوں مگر میں بھی کبھی کبھی آپ سے سیکھتا ہوں. جملہ اس کی دلیل ہے میرے پاس. بھلے ہی میں امام ہوں مگر میں آپ سے چھوٹا ہوں، کبھی کبھی میں بھی آپ سے سیکھتا ہوں. آپ ہی بولیے. ایک مرتبہ نہیں پڑھتا پورا عربی کا خطبہ، بس ایک جملہ سنو جناب زینب کا. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا جدی رسول اللہ سید المرسلین، ابھی سید الوسیین، عقی سید الشہداء. میرا نانا مرسلین کا سردار ہے، میرا بابا وسیعوں کا سردار ہے، میرا بھائی شہیدوں کا سردار ہے. اتنا کہہ کے سفیر روم سے جناب زینب نے کہا ارے اس سے کیا پوچھتا ہے، ہم کون ہیں، ہم سے پوچھ ہم کون ہیں. ہم سرداروں کی اولاد ہیں، غلاموں کی اولاد. ہم ہیں سرداروں کی اولاد، یہ ہے غلام کی اولاد. یہ ابن طلقاء جانتے ہو خطبہ پڑھا ہے نا، ایک ہی لفظ ہے یہ ابن طلقاء جس میں پورا تبرہ موجود ہے. یہ ابن طلقاء
اے ہمارے آبا و اجداد کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، یہی ترجمہ ہے اس کا، اے ہمارے آبا و اجداد کے غلام، آزاد کردہ غلام کے بیٹے، جناب سید سجاد دیکھ رہے ہیں، جناب زینب خطبہ دے رہی ہیں، مسلسل بول رہی ہیں۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا دیکھا نہیں میں نے تمہارے بھائی کو مار دیا، اس کے بعد کہتا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے بھائی کو اور تمہیں کس طرح سے ذلیل کیا۔ بس جناب زینب نے اتنا سنا اور سننے کے بعد کہا سن، اللہ نے ہم کو ذلیل نہیں کیا ہے، تجھ کو ذلیل کیا ہے، اللہ نے ہم کو ذلیل نہیں کیا ہے، تجھ کو ذلیل کیا ہے۔ وہ کہتا اگر اللہ میرے عمل پہ راضی نہیں ہے تو میں زندہ کیسے ہوں، ابھی تک عذاب کیوں نہیں آیا؟ جناب زینب نے قرآن کی آیت پڑھی، فرماتی ہے اللہ کافروں کے عذاب میں ڈھیل دیتا ہے، اللہ کافروں کے عذاب میں ڈھیل دیتا ہے۔ بس جتنے بیٹھے تھے بڑی داڑھی والے، جتنے بیٹھے تھے نماز پڑھنے والے، جتنے بیٹھے تھے حج کرنے والے، آواز آئی کافروں کے عذاب میں، کافروں کے عذاب میں۔ بی بی نے کہا لاکھ نمازی ہو، لاکھ حاجی ہو، لاکھ روزے دار ہو، اہل بیت کا دشمن ہے تو کافر ہے، اہل بیت کا دشمن ہے تو کافر ہے۔ میری خواہش ہے کوئی تو نیلور سے اٹھے اور کافر نائک کا گریبان پکڑ کر کہے یزید کو رضی اللہ بعد میں ثابت کرنا، پہلے مسلمان ثابت کر کے زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ امام زمانہ بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرمایا سبحان اللہ، اگر اہل بیت کا دشمن ہے تو لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، آل رسول کا دشمن ہے تو بی بی کی نظر میں، اہل بیت کی نظر میں کافر، کافر۔ یہ یاد رہنا چاہیے لفظ۔ اب عزیزان محترم مسئلہ تھوڑا سا آگے بڑھا ہے، سلسلہ آگے بڑھا ہے۔ جناب زینب خطبے دے رہی ہیں، جناب زینب خطبے دے رہی ہیں، اور خطبے نہیں دے رہی تھی بلکہ زبان سے علی کی ذوالفقار چلا رہی تھی۔ جملہ سنو گے یہاں پر، زبان سے علی کی ذوالفقار چلا رہی تھی۔ بھائی علی میں اور ان کی بیٹی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ جنگ علی نے بھی کی تھی، جنگ زینب نے بھی کی ہے، حملہ علی نے بھی کیا تھا، حملہ زینب نے بھی کیا ہے۔ دشمن کو علی نے بھی مارا تھا، دشمن کو زینب نے بھی مارا ہے۔ علی کا دشمن بھی لعنتی ہے، زینب کا دشمن بھی لعنتی ہے، علی کے دشمن پہ بھی لعنت ہوتی ہے، زینب کے دشمن پہ بھی لعنت ہوتی ہے، علی کے دشمن پہ بھی مجلسوں میں لعنت ہوتی ہے، زینب کے دشمن پہ بھی مجلسوں میں لعنت ہوتی ہے۔ مگر فرق اتنا ہے علی کے دشمن پر ہر مجلس میں لعنت نہیں ہوتی، زینب کے دشمن پر ہر مجلس میں لعنت ہوتی ہے۔ دیکھیے علی یوں دیا ہے رسول نے، یوں دیا ہے، یوں نہیں دیا ہے، یوں جن کا دیا وہ آج بھی یوں ہے۔ تو جیسا علی سننے کا حق ہے ایسا علی سنیے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، پتا چلا کہ بولا وہیں پر جائے جہاں پر حق ہو۔ وہ کیا فائدہ زبان کا جو ہر جگہ چلے اور فضائل اہل بیت پہ خاموش ہو جائے، فضائل اہل بیت پہ خاموش ہو جائے۔ جو ہے نا چائے کی دکانوں پہ بولے، کرکٹ کے میدان میں بولے، سب جگہ بولے، مگر فضائل علی میں خاموش ہو جائے، وہ زبان نہیں ہوتی۔ آج تم علی کے لیے بولو گے، کل قبر میں علی تمہارے لیے بولے گا۔ ایسے سنتے ہیں علی کو، ایسے سنتے ہیں علی کو، ایسے سنتے ہیں۔ آج تم خاموش رہ گئے، کل ملک الموت آئے گا، مبشر و بشیر آئے یا منکر نکیر آئے، وہ سوال کریں گے آج تم خاموش تھے، کل علی خاموش رہے گا۔ تم خاموش رہ گئے تو نقصان کوئی نہیں ہوگا، اگر علی خاموش ہو گیا تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ علی کو خاموش نہ ہونے دینا۔ ہماری طرف سے سوالوں کے جواب علی دیں گے، علی دیں گے۔ زینب نے خطبہ دیا، سید سجاد نے خطبہ دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اذان دو، تھوڑا سے تو بیدار ہو جاؤ، اذان دو، اذان دو، اذان دو۔ جیسے ہی اذان دی سید سجاد نے خطبہ روکا،
ہم سے پوچھتے ہو نا مجلس کیوں روک دیتے ہو؟ سجاد سے پوچھو خطبہ کیوں روکا تھا؟ کیوں روکا تھا؟ اذان کی آواز سن کے، اذان کی آواز سنی، خطبہ روکا، خاموش ہو گئے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ یزید کی طرف دیکھا اور کہا اب بتا کون جیتا؟ کون جیتا؟ کون جیتا؟ زینب نے کہا میرے لال مرحبا، یزید سن، تو حسین کا گلا کاٹ کر ہار گیا، حسین گلا کٹا کر جیت گیا۔ محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ آواز آئی اذان دو، ایک ادھر سے کھڑا ہوا، ایک ادھر سے کھڑا ہوا، 7 لوگوں نے ایک کے بعد ایک اذان دینا شروع کی۔ ایک شور مچ گیا، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ راتوں کو جاگ کر تمہارے لیے ہیرے لانا میرا کام ہے، اس کی قیمت ادا کرنا تمہارا کام ہے۔ اذان کی آواز سنی، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ کیا قانون بنا؟ جب بھی اذان ہوگی مطلب ہوگا حسین جیت گئے، جہاں بھی اذان ہوگی حسین جیت گئے، جو بھی اذان دے گا وہ کہے گا حسین جیت گئے۔ بھئی یہ ہے حسین کی جیت، اذان ہے حسین کی جیت، مجلس ہے یزید کی ہار۔ پہنچ جائے کاش میری بات پہنچ جائے۔ بھئی اذان ہے حسین کی جیت کا نام، مجلس ہے یزید کی ہار کا نام۔ اے نوجوانوں، جب دنیا کو بتانا ہو نا حسین جیت گئے تو مسجدوں میں جانا، جب بتانا ہو یزید ہار گیا مجلسوں میں آنا۔ زندگی بھر یا حسین، یا حسین، یا حسین، فاطمہ کے نور ہے، یا حسین، یا حسین، لا الہ لا الہ، یا حسین، یا حسین، دیپنا دیپنا، یا حسین، یا حسین، شہنشاہ شہنشاہ، یا حسین، یا حسین، رہنما رہنما، یا حسین، یا حسین، زندگی بھر یا حسین، یا حسین، یا حسین، امام زمانہ بلندر سلوات، واللہ باللہ تلہ، یہ قسم اسلامی جو کہتے ہیں نا ماں کی قسم باپ کی قسم، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں۔ یہ قسم کھانے کے لیے الفاظ کہنے پڑتے ہیں، واللہ باللہ تلہ، تب جا کے قسم ہوتی ہے۔ شرعی قسم جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے، وہ ہمارے گھریلو جو قسم ہیں وہ نہیں ہوتی، وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں، واللہ باللہ تلہ ممبر رسول پر وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ جناب زینب نے اپنے خطبوں سے صرف اپنے بھائی کی شہادت کو نہیں بچایا، بلکہ دشمن کے چہرے سے نقاب کو الٹا ہے، نقاب کو الٹا ہے، نقاب کو الٹا ہے۔ زینب کے خطبوں کا فائدہ یہ ہوا کہ یزید کے بیٹے کو کہنا پڑا میرے باپ پہ لعنت۔ فائدہ یہ ہوا، خطبوں کا فائدہ یہ ہوا، بھائی علی میں اور زینب میں یہی فرق ہے، علی نے جتنے مارے ان کے بیٹوں نے کبھی نہیں کہا میرے باپ پہ لعنت، مگر زینب نے جس کو مارا اس کے بیٹے نے کہا میرے باپ پہ لعنت، اس نے اپنے باپ پہ لعنت بھیجی ہے۔ بھئی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹا تو باپ پہ لعنت بھیج رہا ہے، مسلمان کیوں عزت دے رہا ہے؟ کیوں عزت دے رہا ہے مسلمان؟ ہے کیا اس کے پاس؟ اگر حسینیت زندہ ہے تو سنو کہیں یزیدیت بھی باقی ہے۔ اگر آپ کھل کر حسین کا نام لے رہے ہو تو کچھ ہیں جو دب کر یزید کا بھی نام لیتے ہیں، یزید کا بھی نام لیتے ہیں مگر کھل کر نہیں لے پاتے۔ جناب زینب کا کمال یہ ہے کہ اتنا برا کر دیا یزیدیت کو کہ کھل کر نام نہیں لے پاتے ہیں، کھل کر۔ اور جناب زینب نے پھر یہ عزاداری ہم کو دی۔ بھئی یہ کیسا ممکن ہے کہ جناب زینب کی بات ہو اور عزاداری کی بات نہ ہو؟ اگر آپ پوری طرح ہم آ گئے تو ایک سلوات پڑھے گا محمد آل محمد میرے ساتھ۔ اب سنیے گا کہ جناب زینب کی بات ہو اور عزاداری کی بات نہ ہو۔ ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور روایت پڑھنے کے بعد آپ کا ماحول دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کس موڈ میں ہیں۔ روایت سنیے کہ ایک صحابی تھے جو رسول اللہ کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ جب ان کی نظر کفنوں پہ پڑی تو انہوں نے کہا نبی اللہ میں نے سنا ہے
कयामत में मुर्दों को जिंदा किया जाएगा। बोले हाँ सही सुना है। क्या तेरा ईमान नहीं? का ईमान तो है, इत्मीनान नहीं है। कैसे इत्मीनान होगा? बोले आप जिंदा करके दिखाइए। फकत अली ने मुर्दे जिंदा नहीं किए हैं, अली के उस्ताद ने भी मुर्दे जिंदा किए हैं, है ना। तुम कहते हो हम नबी नहीं पढ़ते, जैसे हम नबी पढ़ते हैं किसी का बाप नहीं पढ़ सकता है, जैसा हम पढ़ते हैं किसी का बाप नहीं पढ़ सकता कि नबी की फजीलत क्या है। तो है आपकी बरकरार। अब फिक्रा सुन लीजिएगा। कभी मैंने सुना था कि मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। हाँ, क्या तुझे ईमान नहीं? का ईमान है, इत्मीनान नहीं है। क्या करना है? क्या करना? कुछ नहीं। अगर आप मुझे मुतमईन कर सकते हैं तो एक मुर्दा जिंदा कर दीजिए, उससे मुझे लुत्फ आएगा और मेरा ईमान भी मजबूत हो जाएगा। नबी ने कहा ठीक है, मार दी ठोकर। अली ने नबी से ठोकर मारना सीखा था, मारी ठोकर, मुर्दा जिंदा हुआ। अब मुझे बताओ मुर्दे को क्या कहते हुए खड़े होना चाहिए था? क्या कहता वो? क्या कहता? अल्लाह या फिर या नबी? बहुत अगर मोमिन होता तो कहता या अली, है ना। उसने तीनों में से कुछ भी नहीं कहा, बस यही खामोशी चाहिए। अब देखिए कयामत खैज जुमला है, बिल्कुल यही खामोशी, कयामत खैज जुमला आने वाला है। तो जब वो खड़ा हुआ ना, तो अल्लाह का नाम लिया, ना मोहम्मद का नाम लिया, ना अली का नाम लिया। खड़ा होके कहता मेरा ऊंट कहाँ है? तवज्जो है आपकी? अगर आमादा हो गए तो सुन लीजिएगा फिक्रा। मेरा ऊंट कहाँ है? उसने कहा भाई ये क्या कब्र में इसके साथ ऊंट था, जिसको ऊंट याद आ रहा है। मेरा ऊंट कहाँ है? मेरा ऊंट कहाँ है? मेरा ऊंट कहाँ है? नबी अल्लाह ये क्या माजरा है? कहा इससे पूछ। उसने पूछा भाई माजरा क्या है? वो बोला मेरा ऊंट कहाँ है? जो भी पूछो मेरा ऊंट कहाँ है, कुछ भी पूछो मेरा ऊंट कहाँ है। बोले नबी अल्लाह ये तो पता नहीं कौन से नशे में है, जवाब आप ही दे सकते हैं। कि अगर जवाब सुनना चाहता है सुनो अज़ादारो, अब आ गया है वक्त कि तुम्हें पूरी ताकत समेटने की जरूरत है। मैं पूरी ताकत से नहीं पढ़ूंगा, तुम्हें पूरी ताकत से सुनना है। आवाज आई, नबी अल्लाह ने फरमाया कि मरने से पहले ये अपने ऊंट के साथ निकला, एक सहरा में पहुंचा। वहां पर रेतीला तूफान आया, इसका ऊंट बिछड़ गया, इसके ऊपर प्यास का गलबा था, ये मरने वाला था, ढूंढ रहा था ऊंट कहाँ है, ऊंट कहाँ है, ऊंट कहाँ है। इसको ऊंट न मिला और ये मर गया। जो कहते कहते मरा वो कहते कहते उठा, नहीं पहुंचा। जो कहते कहते मरा वो कहते कहते उठा, जो कहते कहते मरा वो कहते कहते उठा। नौजवानों सोते हुए, जागते हुए, मरते हुए अली 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 कहने की आदत डाल लो। उसका फायदा ये होगा आज अली अली कहते मरोगे, कल अली अली कहते जिंदगी कहते मरोगे, वो कहते कहते उठोगे। तुम अगर नोहा पढ़ते पढ़ते मरोगे, नोहा पढ़ते पढ़ते उठोगे, मातम करते करते मरोगे, मातम करते करते उठोगे, अलीउन वलीउल्लाह पढ़ते पढ़ते मरोगे, अलीउन वलीउल्लाह कहते कहते उठोगे। अब सुन लो जुमला कह रहा हूँ, अगर तुम्हें दोनों हाथ उठा के दांत देने पे मजबूर न कर दूं तो फायदा नहीं है, ये जुमला पढ़ने का फायदा नहीं है। अब दुनिया कभी मजलिसों पे बमबारी करती है, कभी जुलूसों पे बमबारी करती है, सोचती है अज़ादारों को मार देंगे। अज़ादारों बम गिरते हैं, गिरते रहो, गिरते रहो, लोग मारते हैं, मरते रहना, मुतमईन रहना। आज मजलिस करते करते मरेंगे, कल मजलिस करते करते बुलंदर तलवार जो कहते कहते मरोगे, वो कहते कहते उठोगे। जिसको जो कहते कहते मरोगे, उसको वो कहते कहते उठोगे। उसको
उसको वो कहते कहते उठोगे। अब फैसला तुम्हें करना है, क्या कहते कहते मरना है, क्या कहते कहते उठना है। तभी तो जब हमारे यहाँ देखा जाता है किसी का दम निकलने वाला होता है तो उसे कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। क्यों? आज ये अलीउन वलीउल्लाह कहते हुए मरेगा तो कल अलीउन वलीउल्लाह कहते हुए उठेगा। दम फेंक के सोचते हैं आज़ादारी से दूर कर दिया, कत्ल करके सोचते हैं आज़ादारी से दूर कर दिया। एक और कयामत से फिक्रा सुन लो, एक और जुमला आ गया। अभी जाओ तुम और पीछे चलो। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों में तादाद है करबला जाने वालों की, हज पे जाने वालों की 25 लाख, फिर भी 1000 का भी पानी से मर गए, प्यास से मर गए, करोड़ों में जाती है पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये अभी तो नहीं हुआ ना, ये पहले से तो नहीं था ना। पहले तो इतने लोग नहीं जाते थे, 5000 10,000 10 लाख 20 लाख ऐसा शुरू हुआ ना। आज जो करोड़ों में तादाद पहुंची है वो हजारों से शुरू हुई थी। तो जो है ना, आज जो नेलूर में मजलिस हो रही हैं जिसमें चंद 50 मोमिन आते हैं, आने वाले साल में 500 भी होंगे, 5000 भी होंगे। बस उम्मीद रखो। करबला भी 5000 10,000 जाते थे, आज करोड़ों में जा रहे हैं, मिलियन हो गए हैं। सुनो ना, ये पहले नहीं जाते थे। ये जज्बा कब से बड़ा मालूम है? पहले ही नहीं जाते थे। जब लोगों ने 5000 2000 10,000 20,000 इस तादाद में जाने लगे, एक मलून का जमाना आया था। उसने कहा कि जाने तो नहीं दूंगा, उसने कहा जाने नहीं दूंगा। अज़ादारों ने कहा कि हम जाके रहेंगे। बोले बम फेंकूंगा, बोले तेरे पास बम है, हमारे पास अलम है। मैं बस यही रोकना चाहता हूँ आपको, सुनिएगा। कभी हम जाएंगे, धमकी मिली, क्या धमकी मिली? हाथ काटेंगे, हम फिर भी जाएंगे। पाँव काटेंगे, हम फिर भी जाएंगे। गला काटेंगे, हम फिर भी जाएंगे। वो जुल्म बढ़ाते चला गया, अल्लाह हुसैन के अज़ादार बढ़ाते चला गया। वाह 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 वाह। वो जुल्म बढ़ाते चला गया, अल्लाह हुसैन के अज़ादार बढ़ाते चला गया। जाके पढ़ो तारीख, धमकी मिलने से पहले इतने नहीं जाते थे, जितने धमकी मिलने के बाद जा रहे हैं। पर जब धमकियां मिलना शुरू हुई, जुल्म बढ़ने लगा, अज़ादार बढ़ने लगे, ज़व्वार बढ़ने लगे, लोग परेशान होने लगे। जितना हम जुल्म कर रहे हैं उतनी तादाद बढ़ रही है। ये आ कहां से रहे हैं, इन्हें भेज कौन रहा है? ये आ कहां से रहे हैं, इन्हें भेज कौन रहा है? ये हमारे मारने से डरता क्यों नहीं? मैंने कहा है यजीद वक्त, अगर तू हमको यजीद के नाम पे मारने में मजा आता है, हमें हुसैन के नाम पे मरने में मजा आता यजीद के नाम पे मारने में मजा आता है, हमें मरने में मजा आता है। ताज्जुब इस बात पे हुआ कि मारने के बाद घटे नहीं, बढ़े बढ़े। जो 10,000 थे वो 20,000 हुए, जो 20 थे वो 40 हुए, जो 40 थे वो 1 लाख हुए। जितना मारा गया उतने बढ़ते चले गए। वजह क्या थी? एक आखिरी जुमला है, ये बस जहमत तमाम कर रहा हूं कि वजह क्या थी कि उन्होंने मारा और बढ़ते चले गए। वजह क्या थी? ये आ किसकी तरफ से रहे हैं? वजह क्या थी? भाई लोगों का जो वारिस था वो लोगों का बनाया हुआ था, हमारा जो वारिस है वो अल्लाह का बनाया हुआ है। तो इनकी तादाद इसलिए बढ़ रही है, इसलिए बढ़ते चले आ रहे हैं क्योंकि लोगों के इमाम थे, हमारा आज भी है। आए हुसैन है मरने के वास्ते तैयार, गुरूरे जुल्म सितम है तो रोक ले हमको, बुला रहा है जरी जा रहे हैं करबो बला, किसी के बाप में दम है तो रोक ले हमको। वजह के बस खत्म हो गई तकरीर। क्या अगर तुझे यजीद के नाम पे मारने में मजा आ रहा है तो अज़ादारों को
حسین کے نام پر مرنے میں مزہ آ رہا ہے. جناب زینب شکریہ ادا کرو اس فرش آسا پہ آنے کے بعد. جناب زینب کا شکریہ ادا کرو. بی بی آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ جو عزائے حسین ہم تک پہنچی، جو عزائے حسین ہم تک پہنچی. بی بی آپ کا شکریہ، 100 بار شکریہ آپ کا، جتنی بار کیا جائے کم ہے، کیونکہ آپ نے حسینیت کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اجاڑ دیا ہے. ہاں پتہ نہیں جملہ برداشت کرو گے مصائب کا یا نہیں. بہت آسانی سے کہنا چاہتا ہوں، جملہ بہت آرام سے کہنا چاہتا ہوں. اگر دلوں میں طاقت ہو تو برداشت کرنے کی کوشش کرنا، اور بیوی سے دعا کرتے رہنا کہ میں مصائب پڑھ سکوں، آپ سن سکیں، کیونکہ نہ پڑھنے والے کے دل میں اتنی قوت ہوتی ہے، نہ سننے والے کے دل میں اتنی قوت ہوتی ہے. ایک جملہ کہوں، ایک عالم سے پوچھا گیا جناب زینب کا روز شہادت کیا ہے، تاریخ شہادت کیا ہے؟ انہوں نے کہا 10 محرم. خدا کرے میں جملہ پڑھ سکوں، اللہ کرے آپ سن سکیں. پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جناب زینب کا روز شہادت کیا ہے، تاریخ شہادت کیا ہے؟ آواز آئی 10 محرم. وہ نیچے بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یا تو 15 جمادی الاول کو زینب اس دنیا سے گئی ہے یا 24 صفر کو اس دنیا سے گئی ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 محرم کو جو زینب کی شہادت ہو گئی. عالم ایک مرتبہ نیچے بیٹھ گئے، اپنا امامہ سر سے اتارا، اپنے گربان کو چاک کیا اور چاک کر کے کہتے ہیں کہ سن، زینب اسی دن مر گئی تھی جس دن عباس مر گیا تھا. زینب اس دن مر گئی تھی جس دن عباس مر گیا تھا. عزادارو، جناب زینب شام میں جب آئی ہیں نا تو اپنے عزیزوں کو رونے آئی ہیں، اپنے لوگوں کو چاہنے والوں سے ملنے آئی تھی کہ میں بھیا حسین کی قبر دیکھ لوں، میں جناب سکینہ کی قبر دیکھ لوں. عزادارو، کل کی مجلس میں نے پڑھا تھا کہ میں پھر دوہرا دیتا ہوں تاکہ مصائب تازہ ہو جائیں کہ ایک زوار ہے، ایک عزادار ہے، جناب زینب کے روزے سے لپٹ کر کہتا ہے بی بی جب رہائی مل گئی تھی تو واپس آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کہہ کے وہ رونے لگا، بے ہوش ہو گیا. خواب میں بی بی آئی، آنے کے بعد کہا میرے ظاہر تجھے یہ تو یاد ہے مجھے رہائی مل گئی تھی تو یہ بھول گیا کہ میری سکینہ یہیں پر رہ گئی تھی. کیا مجھے اپنی سکینہ سے نہ ملنا تھا؟ کیا میں اپنی سکینہ کے پاس نہ آتی؟ اجرکم اللہ. روایت کہتی ہے عزادارو 24 سفر تھی، جناب زینب شام پہنچی ہے. جب ایک دریا کے کنارے پر جناب زینب بیٹھی ہوئی ہے کہ ابن تمیم ملعون نے دیکھا کہ حسین کی بہن بیٹھی ہوئی ہے، یہ آج بھی زندہ ہے. یہ آگے بڑھا، اس نے اپنا بیلچہ لیا اور اس سر پہ مارا جس سر پہ زینب نے پتھر کھائے تھے، اس سر پہ مارا. عزادارو جیسے ہی سر پہ مارا زینب پیچھے گری. سید سجاد آگے بڑھے، ایک مرتبہ کہتے پھوپھی اماں کیا ہوا؟ پھوپھی اماں کا کوئی جواب نہ آیا. سجاد نے رو کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے سجاد کہتے ہیں خدایا یہ میرا کیسا مقدر ہے، پہلے آیا تھا سکینہ کو کھو دیا، اب آیا اپنی پھوپھی کو کھو کر جا رہا ہوں، اب آیا تو اپنی پھوپھی کو کھو کر جا رہا ہوں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم اہل بیت کے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. معلوم ہے جناب زینب پہ کیا کیا گزری ہے، کیا کیا گزری ہے. جب ایک عالم سے پوچھا گیا نا اتنا بتا دیجئے وہ کون سا مصائب ہے تو جناب زینب کے اوپر گزرا ہے اور زینب سے برداشت نہ ہوا ہو اور زینب نے کہا ہو یا اللہ مجھے موت آ جائے. ایسی کون سی مصیبت ہے جس پہ زینب نے کہا ہو یا اللہ مجھے موت آ جائے؟ عالم رونے لگے، بولے ہاں بتا، میں بتاتا ہوں تجھے کون سے مصائب ہیں. وہ پوچھتا ہے کہ اکبر کا سینہ جب دیکھا تھا تو زینب نے کہا اللہ مجھے موت آ جائے، آواز آئی نہیں. کہ حسین کا کٹا ہوا گلا دیکھا تو کہا تھا اللہ مجھے موت آ جائے، کہا نہیں. کہا میں محمد کے لاشیں دیکھے تو کہا تھا اللہ مجھے موت آ جائے، کہا نہیں. کہ پھر کب کہا تھا کہ پروردگار مجھے موت آ جائے؟ کہ بتاتا ہوں سن. شام غریبہ کا منظر تھا، ایک گھوڑے پہ بیٹھی ہوئی سواری تھی، ایک شخص آیا، آنے والا کوئی اور نہ تھا، علی تھا. جب زینب نے دیکھا ہے نا یہ میرا بابا ہے، ایک مرتبہ جنت البقیع کا رک کر کے کہتی ہے اماں معاف کرنا، آج پہلی بار اپنے بابا کے سامنے میں بیردا ہوں. ارے سیدانیوں میرا بابا آ گیا ہے کوئی. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اللہ ہم کو کوئی غم نہ دے،
اللہ ان آنسوؤں پر رحمت کرے، اللہ ان آنکھوں پر رحمت کرے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں جناب زینب کا پرسہ دو، کس کس کو پرسہ دو گے؟ آؤ حسین کو پرسہ دو، آؤ علی اکبر کو پرسہ دو، آؤ محمد کو پرسہ دو، سب کو جناب زینب کا پرسہ دو، جناب سید سجاد کا پرسہ دو۔ عزادارو، شام غریبہ کا یہ بڑا سخت منظر تھا۔ مجھے ایک منظر اور یاد آیا، جب جناب سید سجاد، آپ نے بہت سنا ہے روایتوں میں کہ جناب سید سجاد نے 3 مرتبہ تڑپ تڑپ کے کہا تھا الشام الشام الشام، جگہ ایک ہے، نام 3 بار لیا تھا۔ اس کا راز معلوم ہے آپ کو؟ سید سجاد نے 3 بار شام کیوں کہا تھا؟ تو سنو، بازار شام، زندان شام، دربار شام، میں اللہ جانے میں کیسے پڑھوں گا، آپ کیسے سنیں گے؟ سجاد نے 3 بار شام کہہ کے یاد دلایا، بازار شام، زندان شام، دربار شام۔ منہال نے پوچھا مولا یہ 3 جگہ پہ کیا مصیبت گزری؟ کہ منہال زندہ نہ رہے گا۔ آواز آئی مولا بتائیے، میں آپ کے عزاداروں کو بتاؤں گا۔ آواز آئی منہال، بازار شام کا ماحول ایسا تھا، لوگ شراب پی رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، عورتیں ناچ رہی تھی، ہماری پھپھیاں اس بازار سے گزاری جا رہی تھی۔ پوچھا آقا یہ تو بتائیے زندان شام میں کیا ہوا تھا؟ کہ 6 مہینے ہمیں زندان کے اندر نہیں، زندان کے دروازے پہ بٹھا کے رکھا گیا۔ وہ ایک گلی تھی، اس کا دروازہ باہر کھلتا تھا، جب دروازہ کھلتا تھا میری پھپھیاں اپنے پاؤں چھپا لیا کرتی تھی، میری پھپھیاں اپنے پاؤں چھپا لیا کرتی تھی۔ کہ مولا اب یہ بتائیے دربار شام میں کیا ہوا تھا؟ سجاد طرف کے کہتے ہیں اب کیا بتاؤں، ارے جن پھپھیوں کا چہرہ کبھی سورج نے نہ دیکھا تھا، میری وہ پھپھیاں دربار میں شرابیوں کے درمیان، شرابیوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی۔ جزاکم اللہ، نہیں پڑھ سکتا، بس ایک روایت اور نہیں پڑھ سکتا، نہیں سن سکتے آپ، کیا ابھی بھی میں مسائل گزرے نہیں سن سکتے۔ جناب عقیل جو جناب مسلم کے والد ہیں، جناب عقیل کی ایک بیٹی، جناب مسلم کی ایک بہن، ان کا نام ہے ام لقمان۔ جب جناب زینب مدینہ پہنچی ہیں تو ام لقمان بیوی کے پاس آئی، آنے کے بعد کہتی ہیں اے شہزادی میں نے آپ کے ہاتھوں کو دیکھا، مجھے آپ کی زخمی پشت کا بہت اندازہ ہے، دعا کرو کہ میں پڑھوں بی میں نے دیکھا آپ کے ہاتھ زخمی ہے، میں نے دیکھا آپ کی پشت زخمی ہے، سمجھ میں آیا آپ کے ہاتھ، آپ کے شانے، آپ کے گلے ان میں رسیاں باندھی گئی تھی، اس لیے یہ زخمی ہے۔ آپ کی پشت پہ بہت تازیانے مارے گئے، اس لیے یہ زخمی ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کا چہرہ کیوں زخمی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کا چہرہ کیوں زخمی ہے؟ ارے للہ مجھے بتائیے، ام لقمان نے پوچھا مجھے بتائیے وہ کون سی مصیبت تھی کہ آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا؟ بیوی نے جواب نہیں دیا، ایک سوال کیا، ام لقمان اگر کوئی تمہارے چہرے پر پتھر پھینکے تم کیا کرو گی؟ آواز آئی میں دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھوں گی۔ ہائے زینب کتنی مجبور تھی، دونوں ہاتھ پشت بندے ہوئے تھے، گھروں کی چھتوں سے آوارہ عورتیں زینب کے منہ پر پتھروں کی بارش۔ اللہ لعنت اللہ